بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 8 اگست ہے سال 2022۔ تحریک انصاف نے بڑا سرپرائز دیا ہے۔ 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ تحریک لبیک کا جلسہ ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اینکر عمران خان نے جنرل باجوہ کے خلاف بڑی سازش سے پردہ اٹھایا ہے۔ یہ کیا سازش ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ مریم اینڈ کمپنی نے ایک نئی چال چلی ہے اور کپتان بھی اس پورے معاملے پر بالکل تیار ہے۔ یہ کیا چال ہے، اور یہی اصل میں آرمی اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی چال ہے۔ اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل جو پچھلی دور حکومت کے اندر بنایا تھا، اس کو کچھ عرصہ پہلے دوبارہ بحال کیا ہے۔ اب عمران خان نے جس طرح عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کر دیا، اور ان کے پاس کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے، چور ڈاکو لٹیرے، یہ بیانیہ بھی عوام میں مقبول ہوا، اور پھر جو رجیم چینج سازش کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا، یہ بھی لوگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ اور بعد ازاں جس طرح لوگوں پر یہ حملہ آور ہوئے اور غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا، تو نفرت کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جب ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور اس میں ایک واضح شکست نے، بلکہ 2/3 سے بھی اوپر جو ہے وہ شکست ہے اور مکمل کلین سویپ ہے، تو اب نون لیگ کو اور پوری پی ڈی ایم کو بڑی پریشانی ہے کہ ہم تو پورے پاکستان سے ہمارا صفایا ہو رہا ہے، اور آصف زرداری وہ بھی مشکل میں ہے، چونکہ عمران خان اب سندھ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو میڈیا سیل ہے یہ فعال ہوا ہے، اور اس نے یہ جو ساری روز ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے فوج کے خلاف ٹویٹ کر دی ہے، انہوں نے شہداء جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات کر دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو مریم نواز کا میڈیا سیل ہے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اس کا کام ہے، اور آگے کچھ صحافی ہیں ان کی خدمات لی گئی ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کی خدمات لی گئی ہیں، اور شاید جو ہے وہ جیسے یہ ذکر آتا ہے اس خاتون کا جو نام ہے غریدہ، وہ اس طرح کی خواتین جن کے زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے ان کی بھی شاید خدمات لی گئی ہوں۔ تو اب وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان کے خلاف تمام کرپشن اور ادھر ادھر کی باتیں کی وہ نہیں ملی۔ اب فارن فنڈنگ کا بہانہ بنایا گیا، حالانکہ یہ فنڈنگ اگر اس کے اندر irregularity ہو بھی تو یہ اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں نے فنڈ کیا ہے۔ حکومت کے اندر رہ کر جیسے نواز شریف زرداری انہوں نے ننگی کرپشن کی ہے، تو یہ اس کا اور اس کا کوئی موازنہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف ایک خلاف قانون ہے، قانون کے اندر ہے، یہ بحث ہے۔ چونکہ آزادانہ طور پر کوئی زبردستی کسی سے چھین نہیں رہا، اور وہ حکومت کے اندر پارٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں، فنڈ کر رہے ہیں، تو لوگ اپنی رضامندی کے ساتھ پیسہ دے رہے ہیں۔ اور حکومت کے اندر رہ کر جو لوٹ مار کی گئی ہے، بددیانت اور خائن صحافی اس کو اور اس کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف جو ہے اس کو اقامہ جو ہے وہ لینے کی وجہ سے، یعنی تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ یہ ایک غلط بیانیہ ہے، یہ وجہ ہے، لیکن اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک غیر ملک کے اندر وہ نوکری کر رہا ہے، تو یہ اس بنیاد پر اس کو نکالا گیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے خاور گمن صاحب کی، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ وہ کہتے ہیں حکومتی میڈیا سیل کا پہلا کام عمران خان اور پی ٹی آئی کو فوج مخالف ثابت کرنا ہے، یعنی باقی سارے بیانیے ختم ہو گئے۔ سانحہ لسبیلا میں شہداء، شہید اعلیٰ فوجی افسران کی شہادتوں کو لے کر اس میڈیا سیل کے ذریعے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف منظم مہم شروع کی گئی، جبکہ صدر پاکستان کے خلاف بھی فوج کی حالیہ شہادتوں کے بعد منفی پراپیگنڈا شروع کیا گیا۔ حکومتی میڈیا سیل سے مسلسل عمران خان کو فوج مخالف سیاستدان ثابت کرنے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے نون لیگ کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے ایسے اکاؤنٹس بنائے جس سے ظاہر ہو کہ وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، یعنی وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے
وہ انکار کر چکی ہے۔ تو اب وہ خود اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے بجائے وہ بنائے نون لیگ نے ہوں تو پھر یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسی پیٹرن پر کام ہو رہا ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بھی ایسے لگا ہے کہ جیسے نون لیگ اور اس کے ساتھ وہ کود گئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر۔ اب چونکہ اس کی باقاعدہ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور کمیٹی نے اگر غیر جانبدارانہ طور پر تحقیقات کی پھر تو نون لیگ رنگے ہاتھوں پکڑی جائے گی۔ لیکن اب چونکہ مقصد ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور اس کا رانا ثناء اللہ نے واضح طور پر اظہار بھی کر دیا، اور یہی اینکر عمران خان جو ہے انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اب یہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے شہداء کے خلاف ٹرینڈ چلانے والے گمراہی کا شکار ہیں، عمران قوم کو تقسیم گمراہ کر رہا ہے۔ اب مجھے واللہ بڑی حیرت ہوتی ہے، کوئی پی ٹی آئی کا بھی شہداء کے خلاف اگر ٹرینڈ چلائے گا تو ہم اس کو روکیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، لیکن یہ انتہائی بے شرمی کی سطح پر چلے گئے ہیں۔ شہداء کے خلاف ٹرینڈ کون چلا رہا ہے؟ بھئی ٹرینڈ تو آپ نے چلایا ہوا ہے۔ کوئی 2-3 ٹویٹس جو ہے وہ آئی ہیں اپنے ہی اکاؤنٹ سے آئی ہیں، آگے سلیم صافی، انصار عباسی وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انصار عباسی اور یہ جو سلیم صافی ہے، ٹرینڈ تو انہوں نے چلایا ہے، پہلے نون نے شروع کیا، انہوں نے آگے اس کو بڑھایا، اور اب جو ہے وہ یہ آگے لے کر یہ صحافیوں کا طبقہ ملامتیاں لے کر جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی تو کوئی ٹرینڈ چلا ہی نہ رہا، نہ ہم نے یہ ٹرینڈ شہداء کے خلاف دیکھا ہے۔ تو یہ روز جو وزیر پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ بھی ایسا تاثر دے رہے ہیں، تو یہ ٹرینڈ تو خود چلا رہے ہیں شہداء کے خلاف، پی ٹی آئی تو نہیں چلا رہی۔ ایک یعنی کتنی حیرت کی بات ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں مسلسل ان ویڈیوز کے اندر یہ چونکہ ایک بہت بڑا پلان ہے، یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی سازش ہے جو کرنے جا رہے ہیں۔ تو بھئی یہ 1-2 بندوں نے ٹویٹس کر دیے، غلط کر دیے، بے شک ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہو، انہوں نے غلط کیا، اب اس کو پی ٹی آئی کے آفیشل جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، بھئی یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ان کو پکڑو جو مرضی ہے کرو۔ اب اس کے بعد ان کو لے کر صحافی ایک دوسرا تیسرا ٹویٹ ری ٹویٹ، آگے نون لیگ کی لیڈرشپ، آگے پھر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ، فضل الرحمان کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپین آپ چلا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو فوج دشمن ثابت کرنا ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ آپ نہیں کر پائیں گے، اس کے اندر آپ جو بھی کریں۔ اب یہ کہتا ہے گمراہ عمران خان قوم کو تقسیم گمراہ کر رہا ہے، اس کا ادراک کیا جائے، اگر اسے مزید موقع ملا تو یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ حال یہ ہے کہ افغانستان نے آج تک ایمن الظواہری پر ڈرون حملے کا الزام پاکستان پر نہیں لگایا، لیکن یہ بدبخت لگا رہے ہیں۔ یہ تو بہت سارے ظاہر ہے سوالات کھڑے ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں، لیکن عمران قوم کو تقسیم کر رہے ہیں اور آپ یکجا کر رہے ہیں۔ واہ، یعنی سارے آپ 16 مل کر ضمنی انتخابات میں آپ کو شکست ہوئی ہے، الیکشن سے آپ ڈر رہے ہیں، تو آپ عوام کے مامے لگتے ہیں جب عوام کے اندر آپ جانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے عمران ریاض نے یہی بات جو ہے وہ کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پلان ہے، اور ہمارے آرمی چیف، ہماری فوج کی قیادت اس بات کو سمجھیں اور ان کو ناتھ ڈالیں۔ یہ بے لگام ہو کر فوج اور پی ٹی آئی کو لڑانا چاہتے ہیں، اور یہ عوام کو لڑانا چاہتے ہیں۔ عمران ریاض کہتے ہیں جو سیاسی جماعتیں عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہی، وہ اب اداروں کے پیچھے چھپ کر پی ٹی آئی کی اداروں سے لڑائی کروانا چاہ رہی ہیں۔ میرے خیال میں ادارے اور پی ٹی آئی والے سازش کو بھانپ کر احتیاط کر لیں تو ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی یہ ایک خطرناک پلان ہے، اور اگر اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ نون لیگ اس طرح، یہ عام آدمی کو، ہمارے جیسے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مہم کیسے شروع ہوئی ہے اور اس کو کیسے ہوا دی گئی ہے چند صحافیوں کی طرف سے، اور آگے نون لیگ نے کیسے اس کو اٹھایا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ زبردستی جو ہے، اور دوسری طرف نواز شریف سے لے کر فضل الرحمان، مریم اور سب جو گالیاں دیتے رہے ہیں فوج کو، وہ آج فوج کے بڑے مامے بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اس ملک کی فوج ہے اور ہر پاکستانی اپنی فوج سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر جے آئی ٹی نے درست تحقیقات کر لیں، یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ شہداء کی فیملیز کے خلاف یا شہداء کے خلاف یہ جو فوج کے خلاف مہم ہے،
وہ عمران ریاض کہتے ہیں اگر جے آئی ٹی نے درست تحقیقات کر لی تو کھرا رائے ونڈ تک پہنچے گا، کیونکہ اس کے ثبوت دستیاب ہیں۔ یہ ایک عام جو ہے وہ بات ہے، تو پوری میں سمجھتا ہوں دریا کو کودے میں بند کر دیا ہے کہ یہ رائے ونڈ ہی کھرا جائے گا، لیکن پھر یہ کھرا پہنچانے والے اس کو زبردستی زمان پارک یا بنی گالا تک پہنچانے پر اگر بضد ہوں اور یہ پلاننگ ہو تو پھر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب دوسری یہ پوری ایک چال ہے۔ اب لاہور جو ہے یہ جلسے کو پی ٹی آئی نے شفٹ کر لیا ہے۔ لاہور کے اندر کیوں شفٹ کیا ہے؟ ایک وجہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر چونکہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ تحریک لبیک نے کہا جی ہم بھی فیض آباد کے مقام پر جلسہ کریں گے، اس کے اندر ہم نے تنقید کی اور لوگوں نے بھی تنقید کی، لیکن اب ثبوت جب سامنے آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ تحریک لبیک نے پہلے درخواست دی ہوئی تھی کہ ہم جو ہے 13 اگست کو یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اب جب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہاں پر جلسے کا اعلان کیا تو ظاہر ہے انہوں نے آپس میں مشاورت کی، بھئی ہم کوئی بھارت کی جماعت ہیں، تو بجائے اس کے کہ ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں لڑیں، یہ جینون بات ہے کہ تحریک لبیک کی درخواست جو ہے وہ پہلے آئی ہے، لہذا کوئی بات نہیں ان کو۔ اب بہت سارے جو صحافی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پاکستانی آپس میں لڑیں گے تو ان کے لیے یہ مزہ آئے گا نا، تحریک لبیک جو ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور پی ٹی آئی والے آپس میں گالم گلوچ کریں گے، لڑیں گے، انہوں نے کہا جی تحریک لبیک کو اجازت ملنی چاہیے، ان کی درخواست پہلے ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اس وقت بنے ہوئے تھے نا تحریک لبیک والے، ایک ایک بندے کا نام نوٹ کریں اس صحافی کا، وہ اس کے بعد آپ کو اجازت دلوانے کے لیے کتنی ٹویٹ کرتا ہے یہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، آپ کی اس جلسے کی کتنی کوریج کرنا ہے، چونکہ بغض عمران میں یہ بے شرم لوگ آپ کو اشتعال دلاتے ہیں، یہ آپ کے انتہائی سخت مخالف ہیں، اور یہ بیسیکلی بغض عمران کے اندر یہ سارے چہرے ذرا کر لیں۔ اب جو تحریک انصاف ہے اس کے ہاں یہ مشاورت پہلے بھی چل رہی تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہنگامی طور پر صرف یہ ٹی ایل پی والا ایشو ہے، بلکہ یہ پہلے چند دنوں سے مشاورت چل رہی تھی کہ چونکہ آگے لانگ مارچ کی کال دینی ہے، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، تو ہمیں وہ جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہماری جو منزل ہے وہ ہے آگے اسلام آباد، الٹیمیٹلی ہم نے پہنچنا ہے، تو یہ جلسہ ہمیں لاہور کرنا چاہیے۔ یہ پچھلے چند دنوں سے یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب جو ہے اس کو باضابطہ طور پر جب ٹی ایل پی کا معاملہ آیا ہے ساتھ تو یہ مشاورت کی گئی ہے کہ اس جلسے کو لاہور ہونا چاہیے۔ ہاکی گراؤنڈ کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جلسہ مجھے حکمت سمجھ نہیں آئی، یہ جلسہ مینار پاکستان پر ہونا چاہیے، یا تو یہ ہے کہ آپ پوری جو تعداد ہے پاکستان سے وہ تحریک جو انصاف ہے وہ جمع نہیں کرنا چاہتی، اور وہ جمع اس لیے نہیں کرے گی چونکہ ان کو آگے چونکہ الٹیمیٹم دینا ہے حکومت کو، اب اس جلسے کے اندر نہیں چاہیں گے تحریک انصاف والے کے جو ڈی آئی خان ہے یا کے پی کے ہے یا باقی علاقوں سے لوگ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سارا زور کوشش کریں گے اسلام آباد کی طرف لگانے کا، تو ایک وجہ ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی یہ ہوگی کہ ساری جو توانائیاں ہیں ساری عوام کو لاہور نہ بلایا جائے، یہ ایک جلسہ کیا جائے، مقامی جو چند ڈویژنز ہیں ان کو بلا لیا جائے اور آفیشلی اناؤنس کر کے الٹیمیٹم دے دیا جائے۔ تو خان نے بالآخر گیم کو الٹا ہے، لڑائی جھگڑے والی کیفیت سے بھی نکل آئے ہیں۔ لاہور کے لیے یہ جلسہ انتہائی ضروری تھا چونکہ یہاں سے ابھی 3 نشستیں بھی جیتی ہیں، اور یہ لاہور ویسے بھی جو سیاسی سرگرمیاں جو لاہور سے تحریک اٹھتی ہے وہ آگے جو ہے وہ کامیابیاں بھی سمیٹتی ہے۔ تو یہ فیصلہ مشاورت پہلے ہی ہو رہی تھی، اور یہ جو لڑائی اور تصادم کے لیے بعض خونی لبرل صحافی بےتاب تھے اس پوری چال کو اور گیم کو الٹ کر رکھ دیا، اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔